جی اور کوئی صاحب پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم تو السلام. عدت کے دوران جو عورت جو معاملات کرتی ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہو. یعنی عدت کے دوران کیا کیا چیزیں جائز ہیں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تشریف رکھیے. دیکھیے عدت دو قسم کی ہے. ایک تو ہے طلاق کی، ایک ہے وفات کی. طلاق کی عدت جو ہے وہ عموماً 90 دن کہی جاتی ہے، 3 مہینے. اور موت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے چاند کی تاریخ کے حساب سے، چاہے چاند 29واں ہو یا 30واں. یہ عدت یہ مشہور ہے عوام میں یہی ہے. اب دیکھیے کہ ہر کتاب میں صرف اتنا لکھ دیا جائے کہ 90 دن کی عدت ہے، شوہر کا انتقال ہو 4 مہینے 10 دن. اب ظاہر اس کتاب میں پورا سیاق و سباق تو نہیں آئے. عدت کے مسئلے پر اگر آپ چھان پھٹک کریں تو آپ کو 1000 صفحات بھی کم پڑ جائیں صرف عدت میں. اس کے کئی پہلو ہیں. جب سا مفتی کے پاس جب جیسا مسئلہ آئے اس اعتبار سے وہ اس کا جواب دے گا. مثال کے طور پر 90 دن گزر گئے اور 90 دن گزرنے پر اسے حیض نہیں آیا، یا 2 تو حیض آئے، تیسرا حیض نہیں آیا، تو جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تیسرا حیض نہ آ جائے. اور اس میں پھر ایک مرتبہ یہ مسئلہ اس میں تحقیق کی. اب کسی خاتون کا حیض عوارض نسوانی کی وجہ سے بند ہو جائے، 5 سال بھی گزر سکتے ہیں، اس کو عائشہ کہتے ہیں. اب عائشہ کتنے دن میں ہوگی؟ بعضوں نے اس کی عمر 35 سال لکھی، بعضوں نے 40، بلکہ بعضوں نے 55 سال بھی لکھی. تو جب تک 3 ایام نہ آ جائیں اس وقت تک وہ عدت سے باہر نہیں ہوگی. ہائی کورٹ کی ایک رولنگ ایک وکیل صاحب نے مجھے لا کر دکھائی، اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ طلاق کے 45 دن کے بعد عدت ختم ہو جائے گی. اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے اور 15 دن کے بعد اسے حیض آ جائے، تو اب اس کے 15 دن میں اگر حیض آ جائے تو اس کی میں تقریباً 45 بنتی. تو ہائی کورٹ کی ایک ایسی رولنگ بھی موجود ہے یہاں کہ اگر 45 دن میں 3 حیض آ جائیں تو عورت جو ہے اس کی عدت ختم ہو جائے گی. حاملہ عورت جو ہے جب تک بچے کی ولادت نہ ہو وہ عدت میں ہے. بلکہ ایسا بھی ہے، فرض کیجیے اس کے شخص کا شوہر کا صبح انتقال ہوا، رات میں بچے کی ولادت ہو گئی، عدت ختم ہو گئی. تو عدت کا اصل معنی اس کا پیٹ کا خالی ہونا معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. اور اس میں لفظ عائشہ جو ہے نا یہ بہت کٹھن ہے، اور اس پر فقہا کے مختلف آرا ہیں جو اس وقت میں اس کو نہیں. معروف یہ ہے کہ 3 مہینے جس کو 90 دن کہہ لیں ہم احتیاطاً، اور موت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن. اب اس میں خرافات جو لوگوں میں جمع ہوئی، پتہ نہیں کن احمقوں نے یہ مسئلہ گھڑا. شوہر کا انتقال ہو تو عورت جو ہے اس کی بیوہ وہ 40 قدم اگر میت کے ساتھ چلے تو عدت ہو گئی. یعنی کون سی کتاب میں نکلا ہے، کون سی لال کتاب میں یہ مسئلہ کہ شوہر کے ساتھ جنازے میں اگر وہ 40 قدم چلے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے وغیرہ. یہ سب بالکل بیکار ہے. اور عدت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر گزارے گی. طلاق کی عدت ہے تو اتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ شوہر کے دستر سے وہ الگ ہو، کہیں الگ کمرے میں ہو تو عدت شوہر کے یہاں گزارے، اور موت کی عدت بھی شوہر کے یہاں گزارے. اگر کوئی عورت اپنی عزت اور ناموس کو محفوظ نہیں سمجھتی پھر کہیں اس کو منتقل کر دیا جائے. اور اس دوران ہمارے یہاں عموماً کوئی آدمی اس سے نہیں ملتا، ارے بھائی وہ عدت میں ہے، وہ اپنے جو اعز اقربا جن سے پردہ کیا نام ہے نہیں کرے ان سے وہ مل سکتی ہے. جیسے اپنے بھائی سے، اپنے ماموں سے، اپنے چچا سے وغیرہ، ان سے تو وہ مل سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کہ کوئی بھی اس سے نہیں ملے گا، ایسا نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عدت میں پردے کے مسائل وہی ہیں جو غیر عدت کے. لوگ سمجھ شاید عدت کے مسائل الگ ہیں، چاہے جہاں چاہے گھومتی رہے. عدت اگر نہ ہو تو عدت کے مسائل پردے کے وہ بھی اسی طرح ہیں جو غیر عدت کے مسائل ہیں. جو محرم ہیں وہ اس سے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی ضرورت اگر ہو، وہ فرض کیجئے عورت الگ کھانے پینوں کو بھوکوں مر رہی ہو
کوئی سودا لانے والا نہیں، بھوکی ہے، ایسی صورت میں اتنا نکلے کہ سودا سلب لے کر اپنے گھر واپس آ جائے، ورنہ اگر یہ سہولت اس کو موجود ہو تو گھر سے نہ نکلے۔ گھر سے نہ نکلنے کا مفہوم لوگ یہ سمجھے کہ صحن میں بھی نہیں آ سکتے، آنگن بھی نہیں آئے گی، ایک ہی کمرے میں بند رہے گی، یہ بھی بالکل غلط ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ جو روایت نکل گئی 40 قدم والی نا، یہ بالکل لغو ہے، اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کوئی صاحب؟ جی حاجی صاحب۔